اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ایک بڑے عالم اور خاص طور سے ہندوستان پر جس کا بڑا احسان ہے اور امت مسلمہ پر خاص احسان ہے کہ اس شخص نے امت مسلمہ کو 128 سے زیادہ مدرسے، بیٹوں کے 28 سے زیادہ بیٹیوں کے مدرسے اور کئی سو اسکول اور کالجز اور ہزاروں مکاتب قرآنیہ اور 7,000 سے زیادہ مساجد جس شخص نے امت کو دے کر گیا، اس شخص کا نام ہے مرحوم حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب۔ گزشتہ ہفتے میں ان کا انتقال ہوا۔ جی ہاں، پوری دنیا میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے اور ملک بھر میں جگہ جگہ تعزیتی اجلاس لیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کی جا رہی ہے۔ اور عقل کنواں جو مولانا غلام محمد وستانوی کا مرکز ہے، اس وقت وہاں پر حضرت مولانا حذیفہ وستانوی جو مولانا کے بیٹے ہیں، اب مولانا کے انتقال کے بعد انہیں وہاں کا چیئرمین، وہاں کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ عقل کنواں تعزیت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ جی، سنیچر کے دن جلگاؤں سے میں، اعجاز ملک صاحب، ظفر بھائی پینچ، عزیر عرش اور نندربار سے ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہو گئے تھے رہبری کے لیے، عارف قمر، ہم سب سنیچر کے دن عصر کے وقت میں خود عقل کنواں پہنچے۔ وہاں حضرت مولانا حذیفہ وستانوی سے ہماری ملاقات ہوئی، تعزیتی کلمات ہم نے پیش کیے، وہیں پر ان کو حوصلہ بھی دیا، ساتھ ہی عصر کی نماز وہاں ہم نے ادا کی۔ اور اس وقت میں مولانا حذیفہ وستانوی صاحب نے اصرار کر کے، بلکہ ضد اور حکم دے کر مجھے بیان کے لیے کھڑا کیا کہ آپ تعزیتی کلمات بھی پیش کریں اور طلباء کو کچھ نصیحت بھی کریں۔ الحمدللہ اس وقت ادارے کے تمام طلباء مسجد میمنی میں موجود تھے۔ میں نے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی مرحوم بڑے حضرت کی زندگی پر اور ان کی خدمات پر کچھ بات کہی اور اس کے بعد میں نے طلباء کو نصیحت کی، اور خاص طور سے ایک میرا وہ بیان جو میں نے مولانا کے مدرسے انواع میں دیا تھا، جو مولانا کو بہت پسند آیا تھا، اور مولانا مرحوم نے اس وقت مجھ سے کہا تھا انواع میں کہ بیٹا ہارون، یہی بیان تم کو عقل کنواں میں آ کر بچوں میں کرنا ہے۔ تو مجھ پر وہ قرض باقی تھا، میں نے وہ قرض اتارا اور جو بیان میں نے انواع میں کیا تھا مولانا کو پسند آیا تھا، وہی بیان میں نے بچوں میں وہاں پر بیان کیا۔ خیر، ہم تمام کی تمام وہاں مغرب تک رہے، پھر وہاں میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر عقل کنواں سے ہم روانہ ہو گئے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم مولانا غلام وستانوی صاحب کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، اور جتنے ان کے لگائے ہوئے پودے جو آج تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اللہ ان تمام اداروں کی ہر نظر بد سے اور ہر قسم کے شر اور فتن سے اللہ ان کے اداروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولانا حذیفہ وستانوی کو اللہ خوب طاقت، صلاحیت، استقامت، ثبات قدمی اللہ نصیب فرمائے، اور ان سے بھی اللہ خوب کام لے، آمین۔ جیسے ہی خطاب کر کے بیان کر کے ہم مسجد میمنی سے نکلے تو پھر ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کا پورا یوں سمجھے کہ ایک بڑی جماعت ٹوٹ پڑی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے۔ طلبہ سے ملنے کے بعد مجھے بھی بڑی خوشی محسوس ہوئی، اور طلبہ نے جو محبتوں اور پیار کا نذرانہ مجھ پر لٹایا، یہ دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ طلبہ نے کافی عرصے کے بعد مجھے عقل کنواں میں دیکھا،
بہت پہلے میں عقل کو آ گیا تھا، اور ابھی کئی سالوں کے بعد مولانا مرحوم کی تعزیت کے لیے میرا عقل کو جانا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان طلبہ کو بھی مضبوط عالم دین، مفتی، دین کا دائی اور دین کا شیدائی بنائیں۔ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے، فرق یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ بہت ہی قابل عزت احترام مولانا حذیفہ صاحب اسلامی اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، اساتذہ کرام، پیارے بچوں، یہ کوئی تقریر کی مجلس نہیں ہے، بڑوں نے حکم کیا اس لیے 5 منٹ کھڑے رہے۔ حذیفہ صاحب یقین مانو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں، ایک پیغام سے تو آپ کو دوں گا، اور شاید مجھ پر وہ مولانا کا قرض ہے۔ انور کے مدرسے میں جب وہ ہاسپٹل کا افتتاح تھا اور افتتاح بخاری تھی انور کے مدرسے میں، تو وہاں پر میں نے بات کیا، 20-25 منٹ بڑے حضرت موجود تھے، تو وہاں پر میں نے طلبہ کو سمجھاتے ہوئے ایک فٹ بال کی مثال دیا۔ دوسرے دن حضرت مولانا کا فون آیا، ہارون وہ فٹ بال کی مثال مجھے کل وہاں آ کر دینا ہے، اور اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا ستمبر میں تمہیں آنا ہے، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ آنا نہیں بنا، پھر حضرت کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور پھر موقع ہی نہیں ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کا قرض ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں مجھ سے کہا تھا کہ ہارون عقل کنواں میں آ کر بچوں کو یہ مثال تجھے سمجھانا ہے۔ گزشتہ کل تعزیت نشست کی مدرسہ انوار العلوم جلگاؤں میں، وہاں پر بھی میں نے یہ بات کہی۔ اب 2 منٹ میں واقعہ سنیں۔ انوار میں بیٹھا، جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے انوار کے طلبہ بیٹھے تھے، تو میں نے وہاں پر ایک مثال دیا۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال دیکھیں ہے نا، 11 پلیئر ادھر رہتے ہیں، 11 پلیئر ادھر رہتے ہیں، اور 11 لوگ ادھر سے مارتے ہیں فٹ بال کو، ادھر گول کرنے جاتے ہیں، ادھر والے ادھر سے لات مارتے ہیں، لاتیں مارتے ہیں، فٹ بال ہاتھ سے نہیں کھیلا جاتا، کیسے کھیلا جاتا؟ ادھر سے لاتیں مارتے ہیں، ادھر گول کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہاں میں نے مثال دیا تھا کہ اورت آباد میں ہم لوگ کاشف العلوم میں پڑھتے تھے۔ کاشف العلوم میں سامنے ایک میدان ہے، عام خاص میدان بہت بڑا، تو وہاں فٹ بال کا گیم چلتا ہے۔ ایک دیہاتی آیا، فٹ بال کا گیم شروع تھا، 22 پلیئر کھیل رہے تھے، وہ دیہاتی کھڑے ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک بال ہے اور 22 لوگ مل کر اس کو لات مار رہے ہیں، تو اس نے شہری سے، ایک شہری آدمی سے پوچھا کہ بھائی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب مل کر فٹ بال کو لاتے کیوں مار رہے ہیں؟ غور سے سمجھنا،
کو یہ مثال بڑی پسند آئی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیں کل کو آ کر بچوں کو یہ بیان کرنا ہے. تو اب دیہاتی نے پوچھا کہ یہ فٹ بال کا اصول کیا ہے کہ سب لوگ مل کر اس کو لاتے مار رہے ہیں. تو شہری آدمی سمجھ گیا کہ بیچارہ دیہات کا ہے معلوم نہیں, لیکن شہری کو بھی تھوڑی سی مذاق سوچی اور اس نے اسی اسٹائل میں کہا کہ دیکھو بھیا فٹ بال کا اصول یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. نہیں سمجھے؟ فٹ بال کا اصول یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. اگر فٹ بال اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو قسم اللہ کی کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس کو لات مارے, کیونکہ اگر بھرے ہوئے فٹ بال کو کوئی لات مارتا